بدر میں پوری طرح شکست کے بعد مکہ کے کافروں نے 3000 لوگوں کی فوج تیار کی اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں نے بھی مدینہ کے ڈیفینس کے لیے 1000 صحابہ کی فوج تیار کی، اور پھر وہی بدر والا سسٹم تھا کہ کافروں کی فوج مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ اس بار مکہ والوں کی فوج میں ایک ینگ اور ٹیلنٹڈ لڑکا تھا جس کا نام تھا خالد۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر رہ کر ہی لڑائی کرنے کا مشورہ دیا، لیکن زیادہ صحابہ نے کہا کہ مدینہ سے نکل کر اوپن ڈیزرٹ میں لڑائی کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے چھوڑ کر میجورٹی کی رائے مانی اور مدینہ سے 1000 صحابہ لڑائی کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کو 3 گروپ میں ڈیوائیڈ کیا: مہاجرین، اوس اور خزرج۔ 1000 صحابہ میں سے صرف 100 کے پاس باڈی آرمرز اور شیلڈز وغیرہ تھے اور صرف 50 گھوڑے تھے۔ اسی کے مقابلے میں 3000 مکہ کی فوج آ کر احد کے مقام پر رکی اور مسلمانوں کا انتظار کرنے لگی۔ اس فوج کے سینٹر کو ابو جہل کے بعد مکہ کا نیا سردار ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا۔ اس کی لیفٹ سائڈ میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور رائٹ سائڈ میں 33 سال کے خالد بن ولید گھوڑے پر لیڈ کر رہا تھا۔ مکہ کے 3000 فوجوں سے لڑنے کے لیے جب 1000 صحابہ احد پہنچے، عبداللہ بن ابی سب سے بڑا منافق نکلا کہ ہم تو نہیں لڑیں گے بھائی، یہ تو خودکشی ہے۔ عبداللہ بن ابی کے اور 300 ساتھی مسلمانوں کی فوج سے الگ ہو گئے۔ اب مسلمان صرف 700 رہ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز اس پہاڑی کے اوپر بھیجے تاکہ مکہ والے پہاڑی کے پیچھے سے حملہ نہ کر سکے، اور ان 50 لوگوں کو حکم دیا کہ اگر تم دیکھو کہ مسلمان جگ جیت چکے ہیں تو تم پہاڑی سے نہیں ہلو گے، اگر تم دیکھو مسلمان ہار گئے ہیں، پرندے ان کے جسموں کے گوشت کو کھا رہے ہیں، تو تم تب بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلو گے۔ کافروں کی فوج سے ایک بندہ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا۔ حضرت علی نے اس کو جا کر قتل کر دیا، اور پھر اس کا بھائی بھی سامنے آیا، حضرت حمزہ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ پھر وہ آتے گئے اور مسلمان ساروں کو مارتے گئے۔ اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے حملہ کر دیا۔ پہلے لڑائی تھوڑی سخت تھی، لیکن آہستہ آہستہ صحابہ ان کو کریش کرتے گئے اور مکہ والے حوصلہ ہارنے لگے، اور تھوڑی سی لڑائی کے بعد بدر کی طرح میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ کلیئرلی یہ دیکھا جا رہا تھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، اسی لیے پہاڑی پر کھڑے 50 تیر اندازوں میں سے 41 تیر انداز ایکسائٹمنٹ میں پہاڑی سے اتر گئے اور مال اکٹھا کرنے لگے، اور پہاڑ کے اوپر صرف 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ ایگزیکٹ اسی ٹائم کا خالد بن ولید انتظار کر رہا تھا کہ جیسے ہی یہ نیچے اترے، خالد بن ولید اپنے گھڑ سواروں کو لے کر پہاڑی کے پیچھے سے بہت اسپیڈ کے ساتھ گیا۔ مسلمان جیتی ہوئی جنگ کے بجائے 2 فوجوں کے درمیان میں پھنس کر رہ گئے، اور آہستہ آہستہ بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، اور مسلمانوں کے سب سے مین جنرل حضرت حمزہ کو ایک حبشی غلام وحشی نے شہید کر دیا۔ 2 فوجوں کے لڑنے کے دوران ایک افواہ پھیل گئی کہ ہم نے محمد کو بھی شہید کر دیا، اور یہ افواہ اس لیے پھیلی کہ جب خالد بن ولید پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر رہے تھے تو ان کے ایک گروپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ پر بھی حملہ کر دیا، اور اس ٹائم وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹیکشن کے صرف 9 لوگ موجود تھے۔ لڑائی وہاں تک گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت شہید ہو گیا، لیکن حضرت علی اور باقی صحابہ نے ان کو بچائے رکھا۔ 9 صحابہ جب شہید ہوئے تو کافروں نے سوچا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا، کیونکہ انہوں نے مصعب بن عمیر کو شہید کیا تھا، جن کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ اتنے میں مسلمانوں کی فوج کسی طرح وہاں سے نکل کر پیچھے ہٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے پہاڑی کے اوپر لے گئی، اور پہاڑی کے اوپر دوبارہ فارمیشن بنائی اور لڑائی کے لیے بالکل ریڈی ہو گئے۔ مکہ والوں کے گھوڑے پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتے تھے، اور بغیر گھوڑوں کے ان کی سپیڈ بہت کم تھی۔ مسلمان ان پر بہت ہی آسانی سے تیر برسا سکتے تھے۔ ابو سفیان نے یہ فیصلہ کیا کہ بس اتنا کافی ہے، اب ہم واپس چلتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سلیکٹ کر لیں، تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔